السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألهمها فجورها وتقواها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ تو آئیے آج میں آپ حضرات کے سامنے حفاظت زبان کے موضوع پر، یعنی زبان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ دیر لب کشائی کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ یہ اعضاء سنور جائیں تو انسان سنور جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو زبان ہے، آج کے دور میں جس کا استعمال بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمۃ صغیرہ و جرمۃ کبیرہ، کہ اس کی جسامت تو بڑی چھوٹی ہے مگر ہونے والے گناہ بہت موٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بہت غصہ دلانے والی صورتحال ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، یہ کام اللہ رب العزت کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، زبان سے کلمہ پڑھنا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک کافر آدمی پوری زندگی گناہوں میں گزار بیٹھا، جسم کے بال سفید ہو گئے، اگر وہ خلوص دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص دل سے کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب اوپر سے نیچے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ نیچے سے جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، میں اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اوپر سے آنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھا میں اسی آدمی کے لیے مغفرت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔
محترم بزرگوں، اب سوچئے کہ زبان سے چند الفاظ نکلے، اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ دیکھا، کسی آدمی پر ناجائز مقدمہ ہو جائے، عدالت میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ مقدمہ جھوٹا تھا، اس آدمی کو باعزت بری تو کر دیا جاتا ہے، مگر اپنے ریکارڈ میں اس مقدمے کا اندراج ضرور کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کی عدالت باعزت بری بھی کر دے تو اپنے پاس اس مقدمے کا اندراج رکھتی ہے، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب دیکھا۔ جس بندے نے واقعی گناہ کیے تھے اور وہ گناہ جو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی تھے، اگر وہ آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو یہی نہیں کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کا ریکارڈ بھی نامہ اعمال سے ختم کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے اس شخص کے گناہ کو لکھا تھا، اللہ رب العزت ان فرشتوں کی یادداشت سے بھی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن گواہی نہ دے سکیں۔ اللہ اکبر! زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ نے کیا کچھ بدلوا دیا۔ آج تو لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کسی پر طنز کرتے ہیں، کسی کا دل جلاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تلوار کا وار جسم پر ہوا کرتا ہے، مگر زبان کا وار ہمیشہ دل پر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کہ اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ طنز و مزاح کو اسی لیے منع کیا گیا کہ زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں، زبان بڑے آرام سے الفاظ ادا کر دیتی ہے، لیکن ان الفاظ کو اللہ رب العزت کے سامنے سچ کرنا انسان کے لیے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے کتب میں ایسے کلمات نقل کیے ہیں جو کلمات کفر کہے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کئی کلمات آج لوگوں کی زبانی سنے جاتے ہیں۔ ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ نقل کفر نباشد۔ کسی نے پوچھا، اے میاں کہاں رہتے ہو؟ جواب میں کہا، جی میں تو فلاں جگہ رہتا ہوں۔ پہلے نے سن کر کہا، اچھا اتنی دور خدا کے پچھاوڑے، یہ کلمہ کفر ہے، ہم تو ہنسی مذاق میں کہہ گئے خدا کے پچھاوڑے، مگر کفر کا کلمہ بول دل سے ایمان نکل گیا اور بیوی کو طلاق ہو گئی۔ دوسری مثال، کسی نے کہا فلاں کو تو شریعت کے مطابق ہے، فلاں کام تو شریعت کے مطابق ہے۔ دوسرے نے کہہ دیا، رکھ پرے اپنی شریعت کو، یہ کلمات کفر ہیں۔ اب بتائیں اس قسم کے کتنے فقرے آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک فیکٹری مینیجر کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کسی آدمی کو بلایا، اچھا خاصا سمجھدار اور دانا آدمی، بلکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ مینیجر نے پوچھا، سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگا، صاحب پہلے تو 5 منٹ میں دعا سنتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سنتا ہی نہیں۔ میں نے بھی نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو سامنے رکھیں اور اس بندے کے طرز کلام کو دیکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین کریں کہ میں نے یہ بات سنی، مجھے اپنے پاؤں کے نیچے زمین سرکتی نظر آئی۔ وہ شخص بڑے مزے سے کہہ رہا ہے اور ہنس رہا ہے، جیسے فقط ہنسانے کے لیے معمولی سی بات کی ہو۔ اس قسم کی باتیں کلمات کفر میں سے ہیں۔
محترم بزرگوں اور دوستو، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عورت جو غیر محرم تھی، جس کی طرف نظر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس عورت کو شرعی گواہی کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو اب غیر محرم عورت اب اس شخص کے لیے شریک حیات بن گئی جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ دو بول زبان سے بولے، اب وہی عورت اس کے لیے زندگی کی ساتھی بن گئی، جبکہ وہی عورت جو زندگی کی ساتھی تھی اس کو تین مرتبہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، وہی عورت اجنبیہ بن گئی۔ اب سوچیں، نکاح کرتے ہوئے یا طلاق دیتے ہوئے کوئی پتھر تو سر پر نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی آگ میں سے تو نہیں گزرنا پڑتا، کوئی پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ تو نہیں لگانی پڑتی، چند بول بولے اجنبیہ عورت بیوی بن گئی، اور طلاق کے چند بول بولے تو زندگی کی ساتھی ہمیشہ کے لیے الوداع ہو گئی۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ ایک نوجوان اپنی زبان سے اول فول بک رہا تھا، کسی اللہ والے نے سنا، فرمانے لگے، بیٹے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو اور دیکھو کہ تو اللہ کا نام کیسا مکتوب بھیج رہا ہے۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہ اعمال نامہ روزانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ والے جب کلام کرتے ہیں اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ جو باتیں کہتے تھے وہ کاغذ پر لکھ لیتے تھے اور رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا یا نہیں۔ اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی تو اسی رات اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ والے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آئیے میں خشیت الہی کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک سواری کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب سواری قریب آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے آیت پڑھی تو میں سمجھ گیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زیارت حرمین شریفین کے بعد واپس آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہاں کہاں؟ کہنے لگی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے۔ میرے اندازے میں وہ بوڑھی عورت تھی۔ میں نے پوچھا، اماں کدھر جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگے، ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا شہر جانا چاہتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بھی شہر جانا ہے، لہٰذا میں آپ کو راستے کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ میں سواری کی نکیل پکڑ کر چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چند اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو کچھ تمہارے لیے قرآن میں سے آسان کیا گیا۔ میں خاموش تو ہو گیا مگر سوچتا رہا، یہ عورت کون ہے؟ میں کچھ اس کی گھریلو تفصیل معلوم کرنا چاہی تو اس نے کہا، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ میں سمجھ گیا گھریلو معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔
میں چلتا رہا، شہر کے قریب آ کر میں نے اس سے پوچھا شہر میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کو مال اور بیٹے بھی عطا کیے۔ چنانچہ میں شہر میں داخل ہوا، مجھے قافلے والے ملے جو حج کرنے کے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے یہ نام ہیں۔ میں نے بلند آواز سے پکارا تو 3 بچے بڑے خوبصورت، بڑے علم و فضل والے، تر و تازہ چہرے والے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدھر رہ گئی۔ وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ خیر جب آپس میں ملے تو بہت خوش ہوئے۔ میں نے سوچا میں اپنے گھر جانا چاہوں۔ اس وقت اس عورت نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ بچوں کو اشارہ کیا کہ کچھ کھلاؤ۔ بچے کچھ پھل لے کر آئے۔ میں نے کھانے سے معذرت کی۔ اس نے آیت پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھلاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، یا خدا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا عقدہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا؟ میں نے کچھ پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، میرے ہر بات کے لیے جواب میں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں یہ ہماری والدہ ماجدہ قرآن پاک کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں خوف خدا بیٹھ چکا ہے۔ قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا 20 سال سے قرآن کی آیات کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خشیت الہی کا عجیب اندازہ دیکھیے، کلام الہی کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے جن کی زبان سے 20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ وہاں اگر ہم اپنی بے وقوفانہ اور جاہلانہ گفتگو کے ساتھ پیش ہوئے تو ہمیں کتنی ندامت ہوگی۔ اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، وہاں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں تو انبیاء بھی تھراتے ہوں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی شرح آفاق کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے جلال میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے پوچھیں گے تم نے مخلوق کو میرا شریک کیوں بنایا؟ وہ حضرت عیسیٰ کا نام لیں گے کہ انہی نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے انت قلتا، کیا آپ نے کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ سے خطاب ہوگا، ہیبت الہی کے مارے ان کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ جب سچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، وہاں ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آج زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالنا آسان، مگر قیامت کے دن جواب دینا بڑی مشکل ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اکثر انسان کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اعضاء کی بد پرہیزی سے، یعنی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، 2 چیزوں جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور وہ چیز جو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اکثر لوگ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اس سے زبان کے صحیح استعمال کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بولنے سے پہلے آدمی کو اپنی آواز کو تولنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو خود اپنے کانوں سے سننے کی عادت ڈالے۔ جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے اپنے کان نہیں سنتے جو اتنے قریب ہیں، بھلا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کان کیا سنیں گے جو اتنے دور ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آج ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم تولتے ہی نہیں، صرف بولتے ہی رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا عمدہ بات کہی ہے، کہے ایک جب سن لے انسان دو، خدا نے زبان ایک دی کان دو۔ اللہ رب العزت نے زبان تو ایک دی ہے اور کان دو دیے۔ اے انسان، دو باتوں کے سننے کے بعد تجھے ایک بات کرنی چاہیے، اور آج ہم سننا تو چاہتے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا محفل میں ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیتا، ادھوری بات سنتے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں دونوں بول رہے ہوتے ہیں، شاید دیواروں کو سنا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے فرشتوں کو تحمل مجازی اتنی نہیں ہوتی کہ غور سے دوسرے کی بات سن لیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جسم کا وہ عضو ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عظیم ہے وہ انسان جس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور جس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہوگی۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے غلط بات نکل جائے تو پھر اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے نصیحت کر دی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا نصیحت کی؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، لوگ بڑی احتیاط سے چل رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، میں نے ایک بچی کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا بیٹی احتیاط سے چلنا، کہیں پھسل نہ جانا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا میں پھسل بھی گئی تو دوبارہ کھڑی ہو جاؤں گی، ذرا آپ اپنا خیال رکھنا، اگر آپ پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ امت کے مقتدا ہیں، کہیں آپ پھسل نہ جانا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے استقامت کا سبق دے دیا۔ یحییٰ بن معاذ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیاں کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی سی ہے۔ چمچ وہ کچھ نکالتا ہے جو ہنڈیاں میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی کچھ نکالتی ہے جو دل میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان سے بھی بری گفتگو نکلے گی، اور اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے پاکیزہ گفتگو نکلے گی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح طبیب حضرات زبان کی رنگت کو دیکھ کر بیماری کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اسی طرح علماء اور صلحاء زبان کی گفتگو سن کر روحانی بیماریوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم نہیں بولو گے عالم سمجھے جاؤ گے۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ تم بات کرو پہچانے جاؤ گے۔ بعض اوقات فرماتے تھے کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی ذرا بولا تو اس نے اپنی حقیقت کو کھولا۔ اس لیے انسان سوچ سمجھ کر گفتگو کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جو انسان کہتا ہے
کہ میں تو بہت صحیح گفتگو کرتا ہوں، اس بندے کی گفتگو ذرا غصے کی حالت میں سنا کریں۔ بھائی، جب آپ آرام اور مزے سے بیٹھے ہیں تو آپ کو کتے نے کاٹا ہے کہ آپ زبان سے اول پھول بکیں؟ پتہ جب چلے گا جب کوئی خلاف طبیعت باز پیش آئے، جب کوئی ایسی بات کر دے جو دل پر بجلی بن کر گرے، اب دیکھنا ہوگا کہ آپ کا ریئیکٹ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں۔ صبر و استقامت سے سنتے ہیں، سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں، یا اس کے جواب میں آپ جاہلانہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کی گفتگو کا اندازہ غصے کی حالت میں کیا کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ غصے میں مردوں کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورتوں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے۔ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوا کرتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ زبان کی تلوار ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے جن کو لوہے کی تلواریں نہیں توڑ سکتی۔ ذرا سنبھل کے رہنا میرے دوستو، محفل میں بیٹھ کر اپنے بارے میں برے کلمات نہ کہا کریں۔ جب آپ چلے جائیں گے یہ حق آپ کے دوست ادا کریں گے۔ بعض لوگ محفل میں بیٹھ کر اپنی عاجزی اور مسکینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اعرفونی، کہ مجھے پہچانو۔ داناؤں کا قول ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو، حاکم کی محفل میں بیٹھو تو نگاہیں سنبھال کر بیٹھو، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر بیٹھو۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لمبی زبان انسان کی عمر کو چھوٹا کر دیتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ بولے گا اتنا اپنے سر پر زیادہ مصیبت لے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کو کرتا چلوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ بہت کم گو تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا، حضرت آپ نصیحت کریں، ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت نے جواب دیا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کہی۔ شاعر نے کہا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس نہ جس کا ظرف تھا اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔